یہ صرف کہانی ہے، لیکن مجھے پرساد کھانے کا ہے. آپ ثابت کر کے دکھاؤ کہ گنیش خدا ہے اور میں کھانا کھا سکتا ہوں. تو ابھی وہ بھاگ رہا ہے، میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں. ہمیں منہ کھولنا چاہیے، ایک آسان سوال پوچھنے کا، گنیش کون ہے، اور ہمارا کام ہو جاتا ہے. ہمیں اسے گالی نہیں دینے کا. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں کہ revile not those people who worship God besides Allah, lest in their ignorance they will revile Allah سبحانہ وتعالیٰ. ہمیں وہ لوگوں کو گالی نہیں دینا چاہیے، وہ لوگوں کو بلا بھلا نہیں کہنا چاہیے، وہ شخص جو اللہ کے علاوہ دوسری کسی کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ جہالت میں وہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو گالی دیں گے. ہمیں وہ لوگ کو گالی نہیں دینا چاہیے جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرتے، کیونکہ نہیں تو یہ لوگ جہالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو گالی دیں گے. ہمیں تو گالی نہیں دینے کا، ایک آسان سوال پوچھتے ہیں گنیش کون ہے، اور وہ اپنا کام خود کریں گے. لیکن ہمیں منہ تو کھولنا چاہیے. ہم منہ کھولنے سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن میرے حساب سے تو نہیں کرتے. منہ کھولنے سے ڈرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 120، اس کی تلاوت آج کی تراویح میں ہوئی. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ نصارہ اور یہودی لوگ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوئیں گے جب تک آپ ان کا دین قبول نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہود اور نصارہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوئیں گے جب تک آپ ان کا دین قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ. وہ کہتے ہیں یہود اور نصارہ کہ آپ مسلمان لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. آپ کتنی بھی عبادت کرو، صلاۃ پڑھو روز 5 ٹائم، حج پہ جاؤ، رمضان میں روزہ رکھو، آپ لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. صلاۃ پڑھو، آپ کے ماتھے کے اوپر اگر مارک بھی آئیں گا، نشانی بھی آئیں گے، تو بھی کوئی فائدہ نہیں. آپ حج کرے ہوئیں گے، رمضان میں روزہ رکھتے ہوئیں گے، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو بھی آپ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے تب تک آپ یہود یا نصارہ نہ بنے. یہ یہود نصارہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ مسلمان کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے، کتنے بھی اچھے کام کرو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، نماز پڑھو، آپ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے تب تک آپ یہود یا نصارہ نہ بنے. اللہ تعالیٰ فرماتے تِلْکَ أَمَانِیُّہُم، یہ بکواس ہے بکواس. کل ان سے کہو ہاتھ برہانکم، پروڈیوس یور پروف، آپ اپنا برہان پیش کرو. کل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے جب بھی کوئی بھی اونچے اونچے بات کہتا ہے، بڑے بڑے ڈینگے مارتا ہے، تو اس سے کہو کل ہاتھ برہانکم، آپ کا برہان پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں. اور یہ عیسائی لوگ، یہ نصرانی لوگ، ان لوگ نے اپنا برہان کہتے ہیں کہ بائبل ہے. ان لوگ نے اپنا برہان بائبل 2000 سے زیادہ زبانوں میں پیش کیا ہمارے لیے. بائبل میں یہ لکھا گیا ہے، بائبل میں یہ لکھا گیا ہے، بائبل میں یہ لکھا گیا ہے، بائبل میں وہ لکھا گیا ہے. کیا ہمیں بائبل کو ایک ساتھ نگل لینا چاہیے؟ ہمیں اگر کوئی بھی اپنا برہان پیش کرتا ہے، اگر کوئی بھی اپنا شناختی کارڈ آپ کو پیش کرتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ چیک کرتے ہیں وہ ثبوت صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر کوئی برہان، اگر کوئی ثبوت آپ کو پیش کر رہا ہے، آپ کو پہلا چیک کرنا چاہیے کہ وہ ثبوت صحیح ہے کیا غلط ہے. کرسچن کے، عیسائی دعات، ان کے دائی سارے دنیا میں پھیلے ہوئے، لاکھوں لوگ سارے دنیا میں پھیلے ہوئے، اور وہ نشانہ لگا رہے خصوصاً مسلمان گھروں میں. ہمارے گھر کے دروازے پر یہ عیسائی لوگ کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے قرآن مجید میں لکھا گیا ہے کہ نہیں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے. اور اکثر ہم مسلمان کہیں گے ہاں بے شک لکھا گیا ہے قرآن میں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے. تو ان کو دوسرا سوال ہے، اگر بائبل اللہ کا کلام ہے تو آپ بائبل کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ بائبل کے پیغام پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ ہم سے سوال پوچھتے ہیں لیکن جواب نہیں دیتے. پھر دوسرا سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں آپ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے بار لیا گیا ہے؟ ان کا ذکر نام سے
آپ کے پورے قرآن مجید میں کتنے بار ذکر ہے؟ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کہیں گے 5 بار. ان کا ذکر نام سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن مجید میں نام سے خصوصاً 5 بار لیا گیا ہے. پھر وہ سوال کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام سے قرآن مجید میں کتنے بار لیا گیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا تو کہیں گے 25 بار. کتنے بار؟ 25 بار. تو ان کا دوسرا سوال، کون شخص بڑا؟ کون بڑا جس کا ذکر قرآن مجید میں 5 بار نام سے، وہ بڑا کہ وہ شخص جس کا ذکر نام سے قرآن مجید میں 25 بار ہے؟ کون بڑا؟ 25 بار. دیکھو 25 بار، ماشاءاللہ. آپ کو سوال پوچھیں گے، جواب نہیں دیں گے، سوال پوچھ کے چھوڑ دیں گے. آپ کے ذہن میں شک ڈالیں گے، آپ کے ذہن میں پوائزن، آپ کے ذہن میں شک ڈالیں گے. اور عام آدمی تو ایسا جواب دے گا، کون بڑا؟ 5 بار جس کا ذکر نام سے قرآن مجید، وہ بڑا کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں 25 بار؟ اور آپ چیک کریں گے تو الحمدللہ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام ذکر ہے 25 بار. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 بار، 4 بار محمد اور 1 بار احمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا سوال پوچھیں گے کہ آپ کے آخری پیغمبر، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد اور والدہ تھے؟ بے شک ان کے والد بھی تھے اور والدہ بھی تھے. عیسیٰ علیہ السلام، ان کے والد اور والدہ تھے؟ ہم کہیں گے ان کے والدہ تو تھی، والد تو نہیں تھے. تو کون بڑا؟ جو پیغمبر کے والد ہے وہ بڑا کہ جس کے والد نے وہ بڑا؟ کون بڑا؟ جس کے والد ہے وہ شخص بڑا کہ وہ شخص جس کے والد نے وہ بڑا؟ کون بڑا؟ جس کے والد نہیں ہے وہ بڑا. سوال کریں گے، جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن میں شک پیدا کریں گے. سوال کریں گے، قرآن مجید سے دلیل دیں گے، ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کریں گے. اور اب مسلمان لوگ منہ بھی نہیں کھول سکتے، ہاتھ پہ ہاتھ باندھے بیٹھے ہوئے منہ بھی نہیں کھول سکتے. وی آر لائک سٹنگ ڈکس. پنچنگ بیگ ہوتی ہے پریکٹس کے لیے، تو باکسنگ کرتے تو پریکٹس کے لیے پنچنگ بیگ ہوتی ہے نا. تو کرسچن مشنری لوگ ہم مسلمان کو پنچنگ بیگ بنا رہے، ٹارگیٹ پریکٹس. جب شوٹنگ کرتے تو پتلا بناتے، ہم مسلمانوں کو پتلا بنا کے شوٹ کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. افسوس ہے ہمارے امہ کے اوپر. وہ دوسرا سوال کرتے کہ آپ کے آخری پیغمبر، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زندہ ہے کہ مر گئے؟ زندہ ہے، حیات ہے کہ مر گئے فزیکلی؟ اور ہمیں کہنا پڑے گا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا ہے اور وہ مدینہ میں دفنائے گئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہے کہ مر گئے؟ اور ہمیں قبول کرنا پڑے، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 158 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا گیا. تو کون بڑا؟ وہ شخص جو زندہ ہے بڑا ہے کہ وہ شخص جو مر گیا بڑا ہے؟ کون بڑا؟ سوال کریں گے لیکن جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے. سوال کریں گے لیکن جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن میں شک پیدا کریں گے، ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کریں گے. پھر پوچھیں گے کہ آپ کے آخری پیغمبر، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان نے معجزہ کیے؟ ہاں ہم کہیں گے بہت کیے، بے شک بہت سے کیے. ان نے کوئی بھی ایسا معجزہ کیا جس میں ان نے مردے انسان میں جان ڈالی؟ اور ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ ہمیں کوئی بھی قرآن شریف کی آیت نہیں پتا یا کوئی صحیح حدیث میں ذکر نہیں ہے جس کے اندر ایسا معجزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے جن میں ان نے مردے میں جان ڈالی.